السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگست 1326 کو دنیا کی ایک عظیم و لشان سلطنت کے بانی اور ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان خان غازی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ عثمان غازی اپنے دادا سلیمان شاہ اور والد ارطغرل غازی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دنیا سے ظلم کے خاتمے اور دنیا کو اللہ کے نظام سے بھرنے کی جدوجہد میں لگے رہے، اور در حقیقت یہی اسلام کی اصل شکل ہے اور اصل جدوجہد ہے۔ ہمارے نبی کی بھی پوری زندگی کے جدوجہد ظالمانہ نظام کو ختم کرنے کی ہی تھی، اور یہ طریقہ ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے عثمان غازی نے اپنایا اور اللہ کے دین کو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ کر غالب کیا۔ ایک ایسا نظام جس میں زکوٰۃ دینے والے ہوتے تھے پر لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، ایک ایسا نظام جس میں برابری تھی جو سود اور سرمایہ دارانت سے پاک تھا، ایک ایسا منصفانہ نظام جسے دیکھ کر غیر مسلم بھی متاثر ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ نظام تھا جس نے مسلمانوں کو دنیا کی سپر پاور بنایا، جس کو آج کی سپر پاور امریکہ بھی جزیہ دیا کرتا تھا۔ ایسے نظام میں ہی مسلمانوں نے طب اور سائنس کے شعبوں میں مہارت حاصل کی، جسے آج بھی یورپ سمیت پوری دنیا مانتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ اگر خلافت عثمانیہ نہ ہوتی تو شمالی افریقہ جیسے لیبیا اور تیونس ہسپانیہ کا حصہ بن چکے ہوتے، اور ہم ان کا ذکر ایسے ہی کرتے جیسے انڈلس کا کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ 25 بڑے عالم اسلام پر صلیبی حملوں کو خلافت عثمانیہ نے پیچھا کیا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خلافت عثمانیہ وہ واحد اسلامی ریاست تھی جس کے خلیفہ کے انتقال پر پورے یورپ کے کلیساؤں گھنٹیاں بجائی گئیں اور عیسائی دنیا نے پوپ کی قیادت میں 3 دن کا جشن اور یوم تشکر منایا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آخری با اختیار عثمانی خلیفہ نے فلسطین یہود کو دینے کے بجائے اپنا اقتدار قربان کیا اور کہا کہ اپنے جسم کا ٹکڑا کاٹنا مسلمانوں کی زمین کاٹ کر کسی کو دینے سے زیادہ آسان ہے؟ اگر آپ ارطغرل غازی اور عثمان غازی سے محبت اور الفت رکھتے ہیں تو آپ کو ان کی جدوجہد کو اپنانا ہوگا تاکہ ایک دفعہ پھر مسلمان عروج حاصل کریں، اور تاکہ ہمارے نبی ہم سے خوش ہوں اور دین کا مقصد بھی پورا ہو۔